السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر صلوات پڑھے محمد عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 5ویں مجلس 5th مجلس شب 6 محرم کی مجلس 1447 ہجرہ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارا کفیل ہے۔ اگر تم ٹرسٹ کرتے ہو اللہ پہ تو تمہاری زندگی میں ایک کمپلیٹ چینج آئے گا۔ اور ٹرسٹ صرف اللہ پہ کرنا، معصومین پہ کرنا جس کو اللہ نے بنایا۔ 14 معصومین ہیں، اہل بیت نبوہ، ان پہ ٹرسٹ کرنا ہے۔ اور ٹرسٹ کو بلڈ کرنا، یقین کو پیدا کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، معصومین کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، یہ یاد رکھو۔ جب تمہارا ٹرسٹ بلڈ ہوتا نا تو تمہارے پاس کانفیڈنس بھی پیدا ہونے لگتا۔ نارمل اس میں وہ کانفیڈنس نہیں رہتا، لیکن جب ٹرسٹ آ جاتا کسی کے اوپر تو تمہارا کانفیڈنس بلڈ ہوتا۔ اور اگر کانفیڈنس بلڈ ہو جائے تو تمہاری زندگی بڑی سموتھلی گزرتی، وداؤٹ اینی پرابلمس گزرتی۔ ہر آدمی بولتا ہے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، لیکن ہم زبان سے بولتے ہیں، پریکٹیکلی وی ڈونٹ ٹرسٹ مچ۔ آئی ایم سوری ٹو سے دس، وی ڈونٹ ٹرسٹ مچ۔ ہم بندوں پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور کہ یہ کر دے گا میرا کام، بابا کوئی نہیں کرے گا، وہ کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھو، جب اس پہ بھروسہ کرو گے نا یو ول گرو ان یور لائف۔ اگر لائف میں گرو کرنا ہے تو تم اس کی ذات پہ بھروسہ کرو، وہی دینے والا ہے، ہر چیز کا عطا کرنے والا، قادر مطلق ہے۔ لیکن پھر بول رہا ہوں کہ اس کے لیے کل میں نے کہا تھا کہ نماز شب بہترین نماز ہے ٹرسٹ کو، یقین کو پیدا کرنے کا، تمہارا فیتھ اسٹرانگ ہونا۔ اور آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ یہ سوچنا کہ ہم معصومین کے ماننے والے ہیں، آپ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں۔ کربلا میں کیسا ٹرسٹ تھا، اللہ کی ذات پہ کتنا بھروسہ تھا، سامنے اتنا بڑا لشکر، 1 سیکنڈ میں بچ سکتے تھے جو حسین کے ساتھی تھے، اپنی جان بچا سکتے تھے، جان بچا سکتے تھے۔ اگر مولا حسین کا ساتھ چھوڑ دیتے اور لشکر یزید میں چلے آتے تو جان بچ جاتی، لیکن ان کو یقین حسین پہ تھا کہ یہ جو لائف ہے، یہ جو لائف ہم گزار رہے ہیں، مثال کے طور پہ بامبے کی لائف آپ گزار رہے ہیں، یہ کتنے سال کی ہے، یو کانٹ سے۔ ابھی احمد آباد کا وہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، کوئی سوچ سکتا تھا؟ ہماری ساری سمپتی ہے وہ فیملیز کے ساتھ، لیکن 2 منٹ میں پوری زندگی ختم ہوگی۔ آپ امیجن کرو، کوئی یہ بول سکتا کہ جتنے 270 پیسنجرز تھے ان کے بیک آف دیئر مائنڈ یہ تھا کہ ہم مر جائیں گے؟ کوئی نہیں۔ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ لوگ فلائٹ میں بیٹھے، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ لوگ ٹریول کر رہے تھے، کتنے پلاننگز ہوں گے ان کے، 1000 پلاننگز تھے، نیا کپل تھا، بزنس کے لیے جا رہے تھے، 1000 چیزیں، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے۔ اب آپ یہ بولو اتنی پلاننگز کے بعد ایک لمحے میں کوئی روک سکا؟ نہیں روک سکا۔ یہ ہے لائف۔ اس میں ینگ لوگ بھی تھے،
بچے بھی تھے، انفینٹس بھی تھے، تو موت ان کو بھی آئی۔ میں آپ سے یہی بول رہا ہوں، یہ محرم سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے ٹورڈز اللہ۔ دیکھو تم کربلا کو، پورا کربلا کی جو ٹریجڈی ہے، کربلا کا جو واقعہ ہے، کربلا کا جو انسیڈنٹ ہے، اس کو دیکھو اور سیکھو کہ کیسا ان کے پاس کانفیڈنس تھا۔ خاندان اہل بیت مولا حسین کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، اصحاب کی بات کر رہا۔ کتنا کانفیڈنس تھا، میں نے وہاب قلبی کا ذکر کیا کہ کتنا کانفیڈنس تھا کہ اگر ان کے ساتھ رہوں گا تو یہ زندگی تو کبھی بھی ختم ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دوسرے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ ہم رضوی سے گئے اور کیا ہو گیا، یا ابھی بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، کچھ نہیں معلوم ہے۔ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، کچھ نہیں معلوم۔ اس کے بعد ہم کس کے اوپر بھروسہ کر رہے؟ دنیا کے اوپر بھروسہ، دنیا والوں پہ بھروسہ کرو۔ بھروسہ کرو حسین پہ، بھروسہ کرو مولا علی علیہ السلام پہ، ان معصومین پہ بھروسہ کرو۔ ٹرسٹ آن یور امامز۔ اس کے بعد دیکھو تمہاری لائف میں کتنا سکون پیدا ہوتا۔ آج پوری دنیا میں پوری دنیا پڑھتا ہوں الحمدللہ، کہیں جاؤ ہر آدمی سٹریس میں ہے۔ ابھی آج کی بات کر رہا میں زینبی، اب جب 5 بجے پڑھ رہا تھا، ایک مومن آئے آ کے کہا مولانا میں اتنے سٹریس میں ہوں، میں کیا کروں؟ ہر آدمی کو سٹریس ہے، 1000 چیزوں کے ٹرسٹ ہے، کسی کو پیسے کا، کسی کو بیماری کا، کسی کو فیملی کا، 1000 ٹرسٹ ہے، بزنس کا۔ یہ سٹریس کو ختم کرنا ہے تو اپنے آپ کو سٹرانگ کرو، ریلیشن شپ کو حسین ابن علی سے بلڈ کرو، اللہ سے بلڈ کرو۔ یہ مجلسیں سیکھنے کے لیے کہ تمہارا 10 دن میں ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ اتنا ہو جانا کہ جو تمہاری زبان سے نکلے وہ پورا ہونا، جو تم سوچ رہے وہ پورا ہونا۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ یہ۔ میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ کیسا بلڈ ہونے سے کتنا یقین آتا۔ اچھا یہ ٹرسٹ کیوں نہیں آتا ہمارے پاس، کیوں نہیں بلڈ ہوتا؟ ہمارے پاس کئی بیماریاں ہیں۔ غور سے سنو، غور سے سنو۔ اگر میری آج کی بات 5 محرم کی بات یاد رکھو، اگر تم اپنی لائف سے جیلسی کو ہٹا دو گے، حسد کو ہٹا دو گے، تو اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ پیدا ہوگا۔ آپ بولیں گے کیسے؟ حسد سے، جیلسی سے ٹرسٹ کیسے بلڈ ہوتا؟ جیلسی اسی کے پاس آتی جس کے پاس اللہ پہ بھروسہ نہ ہو۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے؟ کیوں؟ مثال کے طور پہ بامبے میں آپ کے 2 بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ بزنس میں آگے بڑھ رہے، ان گرو کر رہے بزنس، تو میں حسد کر رہا ہوں ان سے، یہ کہہ کے حسد کر رہا کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہا، یہ آگے کیوں بڑھ رہا؟ تم کو اگر اللہ پہ بھروسہ ہے تو اللہ تمہارا لے کے تو نہیں دے رہا نا اس کو۔ میں کیا بول رہا ہے یار؟ اللہ تمہارے پیسے لے کے اس کو دے رہا نہیں۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جہاں چاہے دے سکتا۔ جب وہ اس کو دے سکتا تو وائی ناٹ یو؟ تم کو کیوں نہیں دے سکتا؟ تم اننیسیسری حسد کر کے اپنے اعمال کو بھی خراب کر رہے اور اللہ کی ذات سے پیچھے ہٹ رہے۔ پہلا گناہ زمین پہ کون سا تھا؟ پہلا گناہ، یہ زمین جب بنی اور نبی آدم آئے، سب سے پہلا گناہ وہ حسد کا ہے، جیلسی کا ہے۔ کس نے کیا تھا حسد؟ قابیل نے کیا تھا۔ اس وقت صرف 4 لوگ تھے، 6 لوگ تھے زمین کے اوپر، پوری یہ زمین کے اوپر صرف 6 آدمی تھے۔ 6 آدمی میں 5 اللہ پہ بھروسہ کر رہے تھے، ایک اللہ پہ نہیں کر رہا تھا، شیطان پہ کر رہا تھا۔ اس کا ایمان جب ویک ہوا، دیکھا شیطان نے، اس کے پاس پہنچ گیا۔ تو اگر ہمارے پاس بھی ہمارا ایمان ویک ہو رہا،
ہم مولا سے دور ہو رہے، اللہ سے دور ہو رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، گناہ میں مبتلا ہے، تو شیطان ہمارے پاس پہلے آتا۔ شیطان نے قابیل سے کیا کیا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا واقعے کے، اس نے حسد کروایا، کیا کہہ کر کہ تو بڑا بھائی ہے، یہ چھوٹا ہے، تیرے باپ نے چھوٹے بھائی کو خلیفہ بنایا، اپنا سکسیسر بنایا، اور یہ حق تیرا ہے۔ اس نے جا کے نبی آدم سے پوچھا، قابیل نے، کہ مجھے بننا چاہیے اس لیے کہ میں آپ کا ایلڈسٹ سن ہوں۔ تو نبی آدم نے کیا کہا، میں نے تھوڑی بنایا، اللہ نے بنایا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے آپ؟ پہلا خلیفہ، پہلے نبی کا وارث، پھر بول رہا پہلے نبی کا وارث امت نہیں بنائی، ارے یار اللہ نے بنایا۔ جب پہلے کا بنایا تو آخری کا بھی وہی بنائے گا۔ آخری کا آپ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے کہ امت بنائے گی؟ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے؟ آخری کا بھی وہی بنائے گا۔ ارے کم درجے کے نبی کا وارث تو بنا دیا، جو سردار ہے اس کا وارث۔ ارے یار میں کیا بول رہا ہوں؟ تو واقعہ غدیر جو ہے آج کا نہیں ہے، سکسیسر آف پروفٹ اللہ بناتا ہے۔ اس نے جلسی کی، اینڈ کیا ہوا؟ اس نے مرڈر کر دیا بھائی کا۔ تو پہلا گناہ زمین پہ حسد سے ہوا۔ آپ انصاف سے بولنا، گھر جا کے عابد بلرامی کے بارے میں 5 منٹ سوچنا میں نے کیا بولا آپ سے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بولا۔ آپ کے پاس حسد ہے؟ میں پوچھ رہا، اتنے بڑے مجمع سے رضوی کالج میں 5 محرم کی رات کو آپ حسد کرتے ہیں کسی سے؟ سب بولیں گے نو 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 نو، وی ڈونٹ ڈو اٹ۔ جبکہ ہماری بلڈ میں آ گیا حسد۔ حسد رہے گی تو تم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں رہے گا۔ If you trust Allah, then you don't need to worry کہ اگر وہ گرو کر رہا تو میں بھی گرو کروں گا۔ مانگو اللہ سے، مانگو معصوم سے۔ Why are you worried کہ وہ آگے بڑھ جا رہا بامبے میں، میں نہیں بڑھ رہا؟ اللہ سب کو اس کے ظرف کو دیکھ کے دیتا، پھر مانگنے سے دیتا۔ تو اس نے پہلا گناہ کیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ آپ سوچو، حسد کا اینڈ کیا ہے؟ مرڈر۔ آج نہیں ہوتا؟ ایک اور نبی کا واقعہ بتاتا آپ کو کہ آج بھی سگے بھائیوں میں حسد ہے، نہیں ہے؟ بولیں، بھائی بہنوں میں حسد ہے، بامبے میں نہیں ہے؟ ایک بھائی ایک بہن سے حسد کر رہے، کزن سے حسد کر رہے، نیس سے حسد کر رہے، نیویو سے حسد کر رہے، مومن سے حسد کر رہے۔ جب تک ہماری کمیونٹی سے یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، تم جب تک گرو نہیں کرو گے۔ میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، حاسد کو اس کا علاج ہے ہی نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی آگ میں خود جلتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ بہترین برانڈڈ ڈریس پہن کر آپ بامبے میں گھومیں، جو آپ کے دوست ہیں نا، جو آپ کے بھائی ہیں نا، بولیں گے اس کے پاس اتنے برانڈڈ ڈریسز آ گئے، برانڈڈ کارز ہیں اس کے پاس، برانڈڈ واچز ہے اس کے پاس، اتنا بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس۔ اگر ہے تو خوش ہو، ہے تو خوش ہو بھائی کے پاس۔ یو شوڈ بی ہیپی کہ یار میرے بھائی کے پاس اتنا چیز آ گئی، سارے برانڈڈ آ گئے۔ تم حسد کر رہے کہ اس کے پاس آئے کیسے؟ اچھا یہ بیماری عورتوں میں بھی ہے، لیکن بامبے کی عورتوں میں نہیں ہے بامبے کی عورتوں میں؟ مجھے نہیں معلوم، یہ سر ہلا رہا نہیں ہے، بولتے نہیں ہوگی۔
ویری گڈ. اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات. لیکن یہ عورتوں میں یہ بیماری ہے دنیا بھر کی کہ وہ اتنے ڈائمنڈز کیوں پہنتی ہے, میں کیوں نہیں پہنتی. وہ اپنے شوہر کو پریس کر رہی کہ کہیں سے بھی لے کر آؤ لیکن لاؤ. ارے یار, حرام لاؤ حلال لاؤ لیکن لاؤ. عورت کو بول رہا, خواتین کو بول رہا کہ اگر تمہاری کوئی بہن ڈائمنڈز ہی پہنتی ہے اور ایکسپینسو ڈائمنڈز پہنتی ہے تو تم خوش ہو. دعا دو کہ پروردگار اس کو اور دلا دے. دل چاہیے اتنا بڑا دل چاہیے. تم نے اس کے لیے دعا نہیں کی, تم نے اپنے لیے کی ہے. جب تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تم کو دے گا ضرور. بھروسہ کرو گے تو دے گا, بھروسہ نہیں کرو گے تو نہیں دے گا. صلوات پڑھ لے اب میں اچھا, بھائیوں میں یہ بہت بیماری پھیل گئی. سگے بھائی, ریئل اون بردرز, یہ آج کی بیماری نہیں, یہ آج کی ڈیزیز نہیں, یہ لگ بھگ 4000 سال پرانی بات کر رہا میں. I'm going to talk about you. almost 4000 years. قرآن میں پورا ایک سورہ ہے. قرآن کے 114 سوروں میں ایک سورہ بھی ہے اللہ نے جس کو کنڈیم کیا ہے. مشہور سورہ قرآن کا سورہ یوسف, نبی یوسف کا سورہ, اس کا واقعہ پڑھ کہ سگے بھائی تھے, ریئل اون بردرز, اپنے سگے بھائی کے ساتھ حسد کیا. واقعہ پورا نہیں پڑھ رہا میں آپ کو صرف بتا رہا کہ بھائیوں نے اپنے چھوٹا بھائی, اور حسد کیا تھا پلیز غور سے سنو. کیوں کر رہے تھے حسد؟ اس لیے کہ ان کے بابا نبی یعقوب اپنے اس بیٹے کو بہت چاہتے تھے. یہ بھی نبی تھا, 11 یا 12 سال کا سن تھا, 11 یا 12 ایئرس. نبی یعقوب بے انتہا چاہتے تھے اپنے اس بیٹے کو, نبی یوسف کو, 12 سال کا لڑکا. اور اس سے حسد کرنے لگے بھائی لوگ. 11 بھائی تھے, 11 بردرز تھے, سارے کے سارے دشمن ہو گئے سگے بھائی کے. کیوں؟ کہ باپ ان کو کیوں چاہتا ہے, مجھے کیوں نہیں چاہتا. نبی یوسف کبھی غلطی نہیں کر سکتے, نبی ہے, یہ یاد رکھو. ایسا نہیں کرتے تھے کہ دوسرے بھائیوں کو نکالتے تھے اور ان کو گلے لگاتے, نہیں, کر ہی نہیں سکتے. وہ نبی خدا ہے, عصمت ہے ان کے پاس, وہ عدل کریں گے. اب چھوٹا بیٹا ہے, اگر ان کو ایک پیار گیا تو ان کو 2 کیا ہوگا بس. لیکن بھائیوں کو کس چیز کا حسد تھا کہ یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے. کیا بول رہا ہوں, یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے. تو یوسف خود بن گیا یا اس نے بنایا؟ میں آپ سے بھی بول رہا ہوں, یہ بیماری آج بھی ہے عورتوں میں کہ یہ حسین کیوں ہے. ارے بابا, اگر حسین ہے تو اللہ نے بنایا. تم دعا کرو تم بھی زلیخا بن جاؤ گی. میں کیا بول رہا ہوں, حسد مت کرو. حسد سوائے بیماری کے اور کچھ نہیں. ڈیزیز, کینسر ہے, کینسر. حاسد کے اعمال ایسا ختم ہوتے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی, اسی طرح حسد تمہارے سارے اعمال کو کھا جائے گی. یہ مولا نے مثال دی ہے. تو سگے بھائیوں سے سگے بھائی حسد کیوں کر رہے تھے؟ صرف اس لیے کہ یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے, اتنا حسین کیوں ہے, اتنا سمارٹ کیوں ہے, اور ہم کیوں نہیں. ایگزیکٹلی ہسٹری ریپیٹس. آج بھی یہی بیماریاں, یہی وجہ ہے. اس کا گھر اتنا اچھا کیوں ہے, اس کے پاس پیسہ کیوں ہے, وہ اتنا ہینڈسم کیوں ہے. یہ بیماری ہے, ڈیزیز ہے. اگر یہ رہے گا تو تمہارے پاس یقین آئے گا ہی نہیں, تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے نہیں. اس لیے کہ کسی انسان کو میں نے خود نہیں بنایا, اس نے بنایا. وہ بہتر جانتا ہے
کس کو کیسے بنانا. محبت علی اتنی پیدا کر لو دلوں میں کہ علی کی ولایت کا حسن تمہارے چہرے پہ آ جائے. مولا علی کی ولایت کا حسن تمہارے چہرے پہ آ جائے. اگر تم صحیح معنی میں مولا کی محبت دل میں رکھو گے, حسین سے محبت رکھو گے, تو سمجھ میں آ رہی بات. کیا کیا بھائیوں نے وہ پورا واقعہ چھوڑا. نبی یعقوب سے کہا ہم اپنے اس بھائی کو سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں, ہالیڈے پہ جانا چاہ رہے ہیں, 1 دن یا 2 دن کے لیے, آپ پرمیشن دیجئے. نبی یعقوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں میرے بیٹے سے, سگے بھائی ہیں لیکن حسد کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, پہلے تو ریزسٹ کیا کہ نہیں, لیکن جب فورس پڑا اس بھائیوں کا کہ اچھا ہم صبح جا کے شام میں آ جائیں گے, جھوٹ. بیک آف دیئر مائنڈ کیا تھا, اس کو لے جا کے ماریں گے, ان کو لے کے جا کے مار دیں گے یوسف کو. سگا بھائی, ایک باپ کے 12-13 بیٹے, ایک ہی باپ, نبی یعقوب کے بچے ہیں سب. دیکھو یہ بیماری کتنی پرانی ہے. اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے, اپنے آپ پہ, کہ ہم بھائی کو مار دیں گے تو باپ ہم کو زیادہ چاہے گا. یہ کفر ہے. تو آخر پرمیشن دے دیا, لے کر گئے. میں شارٹ کر رہا واقعے کو. لے کر گئے. نبی یوسف گھر سے چلے, یعقوب بہت رو رہے تھے, لاسٹ تک دیکھتے رہے, پھر چلے گئے, دور ہو گئے. لے کر جا کے ایک ایسے ڈیزرٹ میں لے کر گئے. پلیز غور سے سنو کہ حسد کیا ہے اور یقین کیا ہے. یوسف کا یقین کیا تھا, ان کا حسد نے ان کو کتنا جہنم میں بھیجا. تو لے کر چلے گئے, دور گئے. وہاں پہ ایک ویل تھی, ڈرائی ویل, کنواں جس کو بولتے. پرانے زمانے میں کنویں ہوتے تھے, اور اوپر سے وہ کافی ڈیپ ویل تھی, اوپر سے ایک پتھر لگا ہوا تھا, اس کے بند کر دیا. یہ اتنی پرانی ویل ہے کہ نبی نوح کے بیٹے ساما نے یہ ویل بنائی تھی. نبی نوح کا زمانہ 6-7 ہزار سال پرانا ہے. ان کے بیٹے ساما نے یہ ویل بنائی تھی. تو اب ویل بند تھی, ڈرائی ہو گئی تھی. بھائیوں نے, دیکھو آپ, سگے بھائیوں نے کیا کیا, حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو مارا, چھوٹے بھائی کو 12 سال کے بچے کو. یہ محبت ختم ہوتی جب حسد آتی. ایک ہی خون ہے, ایک ہی بلڈ ہے. ریئلی مارا, خوب مارا. مار کے چھوٹے بھائی کے کپڑے اتارے. یوسف رونے لگے, 12 سال کے یوسف ہے, 12 ایئرس اولڈ بوائے, کہ بھائی میرے کو برہنہ مت کرو. کپڑے اتار دیے, اتار کے ہاتھوں کو ایسے باندھا سگے بھائی کو, دیکھو یہ حسد ہے. پیروں کو باندھا اور ایک رسی باندھی سر پہ, اور باندھ کے کہا ہم تم کو یہ ویل میں پھینک دیں گے. یوسف نے کہا میرا جرم کیا ہے, میرا کرائم کیا, میں نے کیا کیا جو تم لوگ ایسا کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو ان کا جواب کیا تھا, بابا تم کو بہت چاہتے ہیں, ہم کو نہیں. آپ سوچو میں کیا بولوں. تم کو بابا بہت چاہتے, صرف محبت باپ کی بیٹے سے تھی. تو بھائیوں نے بھائی کو مار دے رہا, کام یہ کنویں میں ڈال دیں گے. یوسف رونے لگے کہ مجھے کیوں مار رہے, 12 سال کا ہوں, میں سب سے چھوٹا ہوں. بھائیوں کے پیر پکڑ رہے. دیکھو حسد کیا ہے. آج ایگزیکٹلی وہی ہوتا, بھائی میں, بھائی بہن میں, رشتہ داروں میں. یہ بیماری سے جب تک تم نہیں بچو گے, اس وقت تک یقین اللہ کی ذات پہ نہیں آئے گا. تم رات میں یہ جملے سنو, رات بھر تم سجدہ کرو, اور اگر تمہارے دل میں حسد ہے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, مومنین کے لیے, تو ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا. تم یہ یاد رکھ کے ہمیشہ زندگی گزارنا کہ اگر اس کو مل رہا تو اس کی کوئی عبادت ہوگی جو اللہ کو پسند ہے. دعا کرو کہ اللہ تم کو بھی دے, موسیٰ تم بھی دے.
کیا مولا ناانصافی کریں گے؟ آپ بولو مجھے، کیا مولا حسین ناانصافی کریں گے، انجسٹس کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، کر ہی نہیں سکتے۔ اگر مولا ایک چاہنے والے کو دے دے تو کیا دوسرے چاہنے والے کو نہیں دے سکتے؟ بھروسہ ہوگا، ٹرسٹ ہوگا تو یو ول گرو ان یور لائف، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ پورا یوتھ سن رہا مجھے بامبے میں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، جاب پہ تمہارا لائف سٹائل بدل جائے گا، بامبے میں تم بنگلاز میں آ جاؤ گے اف یو ٹرسٹ اللہ، اف یو ٹرسٹ امام۔ یہ بات حسد کی کل تک چلے گی تو ہوا کیا؟ اب سنو، لک ایٹ می، میری طرف دیکھو۔ نبی یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ ایک روپ باندھا گلے میں، ان کو پیروں میں باندھا، ان کو الٹا کیا، سر نیچے پیر اوپر، پیروں پہ ایک روپ باندھا، سگے بھائیوں نے روپ باندھا اور کنویں تک لے کر گئے۔ یوسف رونے لگے۔ میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، یہ سورہ یوسف کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ اوپر سے لڈ ہٹائی، وہ پتھر ہٹایا، چھوٹا سا منہ ہے کنویں کا اور ڈرائی کنواں ہے، 4000 سال پرانا، نبی ساما کے زمانے کا۔ یوسف کو ایسا الٹا کیا، لک ایٹ می، الٹا کیا، نیچے اندھیرا، ٹوٹل اندھیرا، ڈارک، اس میں تھوڑی دیر چھوڑا۔ یوسف چیخے مار کے رو رہے کہ بھائیوں میرے اوپر رحم کرو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ حسد جب رہتی نا، انسان ظالم ہو جاتا، اور ظالم کو اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے، ظالموں پہ۔ ظلم نہیں ہے اللہ کے پاس، رحم ہے۔ آپ سوچو انسان کیا ہو جاتا، شیطان بن جاتا۔ نیچے ڈالا، جیسے یوسف کا سر نیچے گیا، اوپر سے انہوں نے رسی کو کاٹ دیا، اللہ اکبر، اور اوپر لڈ لگا دی، ایک آدمی کو وہاں کھڑا کر دیا۔ اور یوسف تیز، اب دیکھو یوسف پہ ظلم ہوا تو اللہ کیسے بچاتا ہے، سنو، کنکلوڈ کر رہا اس واقعے کو کہ اللہ پہ بھروسے کا نتیجہ، ریزلٹ، جو میں مسلسل 5 دنوں سے بول رہا، اف یو ٹرسٹ یور اللہ ول ہیلپ یو۔ جیسے ہی یوسف نیچے جانے لگے، اوپر سے بھائیوں نے رسی کو کاٹ دیا، رسی کو کاٹنا تھا، یوسف تیزی کے ساتھ نیچے جانے لگے، اندھیرا کنواں، کچھ نہیں معلوم نبی خدا کو۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ فوراً کنویں میں جا اور جا کر میرے اس بندے کو اپنے پروں پر لے کے ایک پتھر پہ بٹھا دو۔ عزیزو، نبی یوسف کو کچھ نہیں معلوم کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن، میں کہاں جا رہا، 12 سال کے۔ یوسف کا بھروسہ، ٹرسٹ اللہ کے اوپر کیا ہے وہ دیکھو۔ اب جبرائیل 1 سیکنڈ میں، فریکشن آف سیکنڈ میں نیچے آ گئے، آ کے اپنے پروں کے ونگز کے اوپر یوسف کو بٹھا لیا، اوپر سے آتے بٹھا کے سائڈ میں ایک سٹون تھا وہاں بٹھا دیا، نیچے اینڈ کے اوپر بٹھا دیا۔ یوسف بیٹھ گئے، ہر طرف سے جانور آنے لگے، زہریلے جانور تھے اندر۔ جبرائیل نے ان کو دیکھ کے کہا لسن، ان کی زبان جبرائیل جانتا تھا نا، یا جبرائیل جانتا تھا یا استاد جبرائیل جانتا ہے؟ ارے یار نہیں، ان کو دیکھ کر ان کی زبان میں کہا، سام بچھو جتنے تھے، کہ سنو یہ تمہاری غذا نہیں ہے، نبی ہے، قریب نہیں آنا۔ جانوروں کو اتنی عقل تھی، اتنی معرفت تھی کہ نبی کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ 12 سال کا نبی ہے، 40 سال کے بعد یہ ظالموں نے نقصان پہنچایا۔ بیٹھ گئے۔ اب سنو اصل بات اب سنو۔ جبرائیل نے یوسف کی طرف پلٹ کے کہا، یوسف کیا حال ہے تمہارا؟ ہاؤ آر یو، انگلش میں نہیں بولا، کیا حال ہے تمہارا؟ تب یوسف 12 سال کے یوسف
کمپلین کرنا تھا، دیکھو اللہ نے مجھے نیچے بھیج دیا، جیسا ہم کرتے نا. یوسف کا کانفیڈنس، اللہ کی ذات پہ بھروسہ دیکھو. جب جبرائیل نے کہا کہ یوسف کیا حال ہے تیرا تمہارا، یوسف نے پلٹ کے کہا میرا حال میرا پروردگار جانتا ہے. کیا سن رہے یار؟ اللہ پہ کتنا بھروسہ. اور جب فرسٹ پلیز 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 لک ایٹ می اینڈ غور سے سنو. فرسٹ میٹنگ ہے یوسف کی اور جبرائیل کی. فرسٹ میٹنگ ہے یوسف کی اور جبرائیل کی. آپ کے ذہن کو جھنجھوڑا میں. پہلی ملاقات ہے یوسف کی اور جبرائیل کی. یوسف جبرائیل کو دیکھ کے گھبرائے نہیں. اللہ میں کیا کروں، میرا رضوی کا مجمع ہے. گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، پسینہ نہیں آیا. کم درجے کے نبی گھبراتا نہیں پہلی دفعہ جب جبرائیل کو دیکھتا ہے جو سردار یوسف ہے. صلوات پڑھ لیں. ان کے لیے کیا لکھا تاریخ میں، ہسٹری میں، کہ غار حرا میں جب ہمارے رسول جو سردار انبیاء ہے پہلی دفعہ جبرائیل کو دیکھ کے تو کانپنے لگے، پسینہ آ گیا. پوچھا یار تم کون ہو؟ تو جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں. جبرائیل کی یہ مجال، ارے جس کا سکسیسر استاد جبرائیل ہو. علی استاد جبرائیل ہے اور یہ سردار انبیاء ہے. یوسف سے جبرائیل نے کہا کیا حالت؟ کہا میرا اللہ بہتر. جو کپڑے اتارے تھے جبرائیل نے جنت کا لباس پہنایا. آپ نے غور کیا، اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو یہ ملے گا. If you trust your اللہ، یقین یقین یقین. کل کی مجلس میں بتاؤں گا آقا خمینی کا ایک جملہ یقین کے اوپر، کہ کیسا یقین تھا رہبر انقلاب کا. جب ابھی آج ہی سن لو، جب وہ پیرس سے چارلز ڈیگول ایئرپورٹ سے مہرآباد ایئرپورٹ آ رہے تھے، بہت شارٹ کر رہا 80 میں 79 ایگزائل کے بعد، جب پیرس فرانس سے شاہ چلا گیا تھا، آغا پہلی دفعہ آ رہے تھے، تو ان کے استقبال کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے 3 ملین لوگ ایئرپورٹ پہ کھڑے. 3 ملین. اتنا بڑا گرینڈ ویلکم کسی کا بھی نہیں ہوا. شیخ مجیب الرحمان کا بھی نہیں ہوا اور پریزیڈنٹ سورتو جو انڈونیشیا کا تھا ان کا بھی نہیں ہوا. ایک پولیٹیکل لیڈر. 3000 لوگ آ رہے تھے، ایویٹ کر رہے تھے. جب یہ پیرس ایئرپورٹ پہ چڑھ رہے تھے ایران جانے کے لیے، تو دنیا کے سارے رپورٹرز کھڑے ہوئے. رپورٹرز نے کیا کہا؟ رپورٹرز نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے 3 ملین آدمی آپ کا ویٹ کر رہا، اس میں چاہنے والے بھی ہوں گے، دشمن بھی ہوں گے. اگر کوئی آپ کو گولی مار دے تو کیا کریں گے؟ تو مسکرائے، مسکرا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے کوئی فرق پڑتا نہیں. اب یقین دیکھو، بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. یہ نبی یوسف کا واقعہ کل تک چلے گا. یہ اوپر چڑھے فلائٹ میں، 747 فلائٹ تھی، ان کے ساتھ پورا ٹروپ تھا، 700-150 آدمی. فرسٹ کلاس میں آگا بیٹھے اور بیٹھ کر 6-6.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 6 آورس یا 6.5 آورس. 747 ایئر کرافٹ تھا ایئر فرانس کا. بیٹھنے کے بعد ان کو حلال فوڈ سرو کیا گیا. وہ ایک ہی فلائٹ ہے ایئر فرانس کی کہ جس میں حلال فوڈ سرو کیا گیا تھا. آگا کا کنڈیشن تھا. اور ایئر ہوسٹسز سارے حجاب میں تھے. جب زبان اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو زبان میں اثر بھی ہوتا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کرو جو ہے، پرسرز جو ہے، اگر یہ لوگ حرام کریں گے، حرام فوڈ دیں گے تو میں نہیں جاؤں گا ایئر فرانس. اگر لڑکیاں حجاب میں رہیں گی تو میں. آپ سوچو
کہ زبان میں اثر، اللہ پہ بھروسہ ہسٹری کو بدل دیا. اب سنو کہ یقین کیا ہے. کھانا سب ہوا ان کو. 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے چیف پرسن کو بلایا، بلا کے پوچھا یہ بتاؤ ابھی کتنی دیر کی فلائٹ ہے. تو چیف پرسن نے کہا ابھی 4 یا 3 گھنٹے، پتہ نہیں 4 یا 3 گھنٹے کی فلائٹ. انہوں نے کہا مجھے ایک بلینکٹ دو، میں سونا چاہتا ہوں. سیٹ کو پیچھے کیا، بلینکٹ لیا، سو گئے. پائلٹ کو جا کے، جو چیف پائلٹ تھا گورا، اس کو جا کے چیف پرسن نے کہا روح اللہ سو رہے. امپاسبل، سو ہی نہیں سکتے. 20-25 سال کے بعد بندہ جا رہا اپنے ملک کو، اتنے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. اس نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، سو ہی نہیں سکتا. تو پرسن نے کہا کم اینڈ سی. وہ کاکپٹ کو فرسٹ آفیسر کے حوالے کر کے فرسٹ کلاس میں فوراً نیکسٹ ڈور پہ آیا. آ کے اس نے دیکھا، اس پوری بائیوگرافی میں یہ واقعہ اس نے غور سے دیکھا. He said I couldn't believe کہ یہ آدمی سو رہا کیسے، اس کو نیند کیسے آئی. نیند 2 وقتوں پہ نہیں آتی. یا بے انتہا خوشی ہو، لا بہت آہستہ سن رہے ہیں، بے انتہا خوشی ہو تو نیند نہیں آتی کتنا بھی تھکا ہوا ہو. یا بے انتہا غم ہو جائے تو نیند نہیں آتی. کہا اس بندے کو نیند کیسے آ رہی ہے، اس کا کانشیس کتنا کلیئر ہے، کتنا کلیئر کانشیس ہے کہ اتنے آرام کے ساتھ سو رہا. عزیزو، روح اللہ نے سو کے بتایا کہ میں اس علی کا غلام ہوں جو تلواروں کی چھاؤں میں سویا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. نہیں، میں ان کے غلاموں میں سے غلام ہوں کہ ہر طرف تلواریں. میرا مولا بولتا جیسا آج سویا کبھی نہ سویا، کبھی میں سویا ہی نہیں سونے والا سو گیا. اللہ کو علی کا سونا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے علی کے نفس کو خرید لیا. شاعر کہتا ہے کہ ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. نفس حیدر کا ہوا عرش پر سودا اے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں. صلوات پڑھ لے محمد. بس دوستو میرا وقت ہو گیا اور زیادہ ہی ہو گیا. 6 محرم کی رات ہے، دن گزر گئے، تیزی سے گزر گئے. 5 محرم کا دن گزرا، 6 محرم کی رات آ گئی. صرف ابھی 4 راتیں ہیں، 3 راتیں ہیں. آخری رات تو وہ ہوگی کہ جو فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہوگی. مولا آپ کو آباد رکھے. مسلسل پہلی چاند رات سے آپ تشریف لا رہے. اتنا بڑا مجمع رضوی کالج میں پرسے کے لیے آ رہا. آپ سب جانتے کہ آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے جو صورت اور سیرت میں رسول جیسا تھا. جوانوں، میں یوتھ کو بول رہا کہ آج ہمارے شہزادے کا ذکر ہے. ان ماؤں کو کی گودی کو اللہ سلامت رکھے جن کے جوان بیٹے ہیں. علی اکبر کے صدقے میں سلامت رکھے. دوستو، حسین کا یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کی شہادت کے بعد حسین ضعیف ہو گئے تھے. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. یزید ظالم کے دربار میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا اور ظالم یزید نے پہلی مرتبہ مولا حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو وہ ظالم کہتا ہے حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، بہت جلدی اولڈ ہو گئے. ظالم شمر آگے بڑھ کے ظالم یزید سے کہتا ہے کہ یزید، جب حسین کربلا آئے تھے تو یہ حال نہیں تھا، لیکن عاشورے کا دن آدھا دن گزر گیا،
اس وقت تک حسین ضعیف نہیں ہوئے، بس ایک آواز پہ ضعیف ہو گئے۔ جب جوان بیٹے کی آواز آئی کہ بابا میرا آخری سلام، آپ لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئی، اسی انداز سے رونا ہے، آج صرف رونا ہے۔ حسین کے جوان بیٹے کا ذکر ہے۔ شب عاشور مولا حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے۔ جب لیلا کے خیمے میں گئے تو عجیب منظر دیکھا، ماں کے زانوں پہ بیٹے کا سر ہے، ایک چراغ جل رہا، ماں بیٹے کے زلفوں کو سوار کے کہہ رہی کہ میرے لال کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا۔ عاشورے کی صبح شہزادے نے اذان دی اور دے کر ذرے نے گواہی دی کہ بے شک کبریائی اللہ کے لیے۔ جب انصار شہید ہو گئے، اقربا کی باری آئی، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اون و محمد کی میتیں آئیں، عباس کے شانے کٹ گئے۔ میں کتنی آسانی سے بول رہا اور آپ سن رہے۔ جب کوئی نہیں تھا تو علی اکبر نے آ کے حسین سے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹے نے کہا بابا مجھے اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا بیٹا پہلے پھوپھی سے ماں سے اجازت لے لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، لیلا کے قریب گئے ماں کے، جا کے کہا اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ لیلا تڑپ گئی، کہا بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ تو علی اکبر نے ماں کے دل کو ایسے سہارا دیا، کہا کہ اماں یہ بتاؤ کہ روز محشر آپ بھی رہیں گی اور دادی فاطمہ بھی رہیں گی، یہ بتائیے اگر دادی فاطمہ یہ پوچھے کہ لیلا تم کو تمہارا بیٹا عزیز تھا میرا حسین نہیں تھا؟ آہستہ نہیں رونا۔ لیلا کھڑی ہو گئی، کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ پھر آپ آئے شہزادی زینب کے پاس، اس لیے کہ زینب نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے، اون و محمد سے زیادہ چاہا۔ سر کو جھکا کے کہا پھوپھی اماں میرا بابا بالکل اکیلا ہو گیا، یا بابا جائے یا میں جاؤں۔ کہا بیٹا تم جاؤ گے تو زینب کا کیا حال ہوگا؟ اجازت لے کے جب باہر آنے لگے، حمید کہتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور نیچے گر جاتا تھا، ایسے معلوم ہوتا کہ حسین کے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی ہے۔ مولا آباد رکھے۔ شہزادہ باہر آیا، جب باہر آئے حسین نے اپنے ہاتھوں سے عمامہ پہنایا، ہاتھ میں تلوار دی اور تلوار دے کر ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا تھا۔ اس کے بعد کا جملہ سنو تو تم رو گے۔ حسین نے کہا پروردگار جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا۔ آہستہ مت رو، بس 3 دن رہ گئے۔ علی اکبر رخصت ہوئے، میدان میں جانے لگے۔ شہزادے نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا، ضعیف باپ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑ کے آ رہے۔ علی اکبر رک گئے، رک کے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا۔ حسین نے روتے ہوئے کہا علی اکبر تم صاحب اولاد ہوتے تو کبھی یہ نہیں کہتے بیٹا جب تک دور نہ ہو جاؤ پلٹ کے دیکھتے رہنا، اس لیے کہ دروازے پہ ماں کھڑی ہوئی ہے۔ علی اکبر میدان میں آئے، یادگار جنگ کی۔ حسین در خیمہ پہ ٹھہرے ہوئے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے۔ لیلا کی نگاہیں حسین کے چہرے پر ہے کہ اگر میرے بچے پہ کوئی مصیبت آئے گی تو چہرے کا رنگ بدلے گا۔ کچھ دیر کے بعد لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا یہ بتاؤ میرے بچے پہ کیا گزر گئی؟
حسین نے کہا لیلا تمہارا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، لیلا دعا کرو کہ میرا علی اکبر واپس آئے، کامیاب ہو۔ یہ کربلا کی عجیب دعا تھی۔ لیلا زمین پہ بیٹھ گئی، بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، کہا کہ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ شہزادہ واپس آیا، آنے کے بعد کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا۔ حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی، فوراً پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ حسین کی پیاس زمین اور آسمان کے درمیان ایک دعا بنی ہوئی تھی۔ حسین نے کہا میرے لال میدان میں جاؤ، تمہارے دادا تم کو سیراب کریں گے۔ شہزادہ میدان میں آیا، حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا لیلا اب دعا نہیں کرنا۔ عزیزو لیلا کہتی ہے کہ میں حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، کچھ دیر کے بعد اتنا سرخ ہونے لگا کہ سرخی نمایاں ہو گئی۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو حسین نے عجیب جواب دیا، کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی۔ ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی۔ عزیزو حسین میدان میں چلے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے جا رہے تھے، کہتے جاتے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کدھر ہے، بتاؤ میرا لال کدھر ہے۔ ارے جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے، جوان بیٹا ایڑیا لگڑ رہا تھا، حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، سلامت رکھے۔ شانے کو ہلا کے کہا میرے لال بابا آیا، جواب نہیں آیا۔ اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، پہلو میں لیٹ گئے، لیٹ کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ اب حسین اٹھے، اٹھ کے علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ حسین نے محسوس کیا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، ہٹانا چاہا۔ علی اکبر جانتے میرا بابا اکیلا ہے، ارے میرا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا، پھر رکھ لیا، پھر حسین نے ہٹانے کی کوشش کی، آخر میں زور دے کر ہٹایا، سینے کے زخم کو دیکھا، فاطمہ کے لال کا کلیجہ پھٹ گیا، آستین کو الٹی، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے برچھی کو نکال۔ ایسا مت رو، ایسا مت رو۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ تھوڑی سی جان باقی تھی علی اکبر میں، بس میں نے آخری منزل، 2 منٹ میں ختم کر رہا مجلس، تھوڑی سی جان باقی تھی۔ حسین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جوان بیٹے سے ماں ملاقات کر لے۔ علی اکبر کو سینے پہ سینے رکھا اٹھایا، جب اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلنے لگے، تھوڑی دور چلتے علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے، ایک منزل ایسی آئی کہ چہرے کو دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ضعیف باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھی، ابا بچھائی، بچھا کے علی اکبر کو رکھا اور کہا بچوں آؤ، کیا غریب ہو گیا حسین۔ لاشا خیمے میں پہنچا، لیلا نے اپنے آپ کو گرا دیا، کہا میرے لال ارے شادی کے ارمان دے بیٹا تیرا۔ پروردگار میرے شہزادے کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار یہ مجلس بی بی لیلا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، بیماروں کو صحت دے دے، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، امام زمانہ کو سلامت رکھنا،
اللہ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کرتا ہے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم کو اس سال زیادہ سے زیادہ ذکر امام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب بھی مولا کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ پروردگار ایک سورہ فاتحہ برادر عزیز ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین، اپنے اپنے والدین کے لیے